بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 107 میں نماز کی قراءت میں جہر و اخفاء کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز کی قراءت میں جہر اور اخفاء کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس میں جہر و اخفاء کا مفہوم اور معنی بیان ہوگا۔ مرد اور عورت کا اس حکم میں فرق بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ احادیث اور فقہی آراء کو بھی پیش کریں گے اور متعلقہ فروعات کو بھی حل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الصُّبْحِ وَأُولَيَيْ الْعِشَاءَيْنِ وَالْإِخْفَاءُ فِي الْبَوَاقِي لِلرَّجُلِ۔ واجب ہے بلند آواز سے قراءت کرنا علی المشہور، مشہور قول کی بنیاد پر، فی الصبح و اولیی العشاءین، نماز صبح کی جو قراءت ہوتی ہے وہ بھی بلند آواز سے ہونا واجب ہے، اور نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کی قراءت بھی واجب ہے کہ بلند آواز سے ہو۔ مشہور فقہاء کا فتویٰ یہی ہے۔ والاخفاء فی البواقی، اور باقی نمازوں میں یعنی ظہرین میں، نماز ظہر اور نماز عصر کی جو پہلی 2 رکعتوں کی قراءت ہے وہ آہستہ آواز میں ہونی چاہیے۔ اخفاء واجب ہے اس میں مرد کے لیے۔ یہ جہر و اخفاء کا جو کنسیپٹ ہے یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے تو وہ قراءت میں جہر واجب ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اجنبی سن رہا ہو تو الٹا حرام ہے جہر کرنا اس کے لیے۔ ابھی وہ بعد میں مسئلہ آنے والا ہے۔ اصل میں جہر و اخفاء جو قراءت میں ہوتا ہے یہ مرد کے لیے ہے، اور صبح اور مغربین کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کو بلند آواز سے پڑھے، جہر کے ساتھ پڑھے، اور ظہرین کی جو قراءت ہے اور عشاءین کی جو آخری 2 رکعتوں کی قراءت ہے وہ اخفاء کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جہر و اخفاء قراءت میں ہونی چاہیے۔ والحق ان الجہر والاخفاء کیفیتان متضادتان مطلقا۔ جہر و اخفاء کا مفہوم کیا ہے، اس کی ماہیت اور معنی اور حقیقت کیا ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ جہر و اخفاء 2 کیفیت ہیں، آواز کی کیفیت ہیں، متضادتان، یہ دونوں متضاد ہیں، آپس میں ایک نقطے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلقاً ہر حوالے سے یہ کیا ہیں؟ متضاد ہیں، کسی نقطے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمعان فی مادۃ، یہ کسی مرحلے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا ہر بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے کہ وہ سنائی دے، اور جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے جناری اس کو سنائی دے، اور اخفاء وہ اتنا آہستہ پڑھا جاتا ہے کہ ساتھ والا شخص اس کو سن نہ سکے۔ تو خود شہید ثانی جہر و اخفاء کا معنی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَقَلُّ الْجَهْرِ أَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ صَحِيحًا مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى الصَّوْتِ الْمُوجِبِ لِتَسْمِيَتِهِ جَهْرًا عُرْفًا۔ جہر کی کم ترین مقدار یہ ہے کہ اس کے قریب جو صحیح و سالم کانوں والا شخص بیٹھا ہو وہ اس کو سن سکے، یعنی اتنی آواز سے پڑھے، قراءت کرے کہ اس کو سن لے جو اس کے قریب موجود ہو شخص، صحیحاً یعنی اس کے کان صحیح و سالم ہوں، وہ سن سکتا ہو۔ مع اشتمالها على الصوت الموجب، یعنی وہ آواز یا وہ قراءت ایسی آواز پر مشتمل ہو کہ جو موجب ہو کہ اس کو جہر کہا جا سکے، عرفاً عرف کے لحاظ سے،
یعنی اس کو اتنی آواز سے پڑھے کہ ساتھ والا سننے والا شخص کہے کہ واقعاً یہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، بالکل دل میں نہیں پڑھ رہا، بالکل آہستہ آواز سے نہیں پڑھ رہا۔ تو کم از کم جہر کی مقدار یہ کہ ساتھ والے کو سننا چاہیے، آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ عرف کے لحاظ سے اس کو جہر کہا جائے، یعنی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ أَلَّا يَبْلُغَ الْعُلُوَّ الْمُفْرِطَ، اور جہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ وہ اتنا بلند بھی نہ پڑھے، اتنا بلند آواز کو بھی نہ پہنچ جائے کہ جس کو افراط کی حد تک بلندی آواز کہتے ہیں۔ افراط یعنی زیادتی، بہت زیادہ اس کو بلند کر دینا، جیسے سپیکر لگا لے اور جناب علی سپیکر میں بھی ایک مرد ہوتا ہے چیخ کے آواز نکالے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی انسان ایک درمیانہ اور معتدل حد تک آواز کو بلند کرے، بہت زیادہ چیخنے والی آواز نہ بنائے، اور ایسا نہ کہیں کہ لوگ جناب یہ جہر سے نکل کر آپ جو ہے نا چیخنے کی حد تک پہنچنے والا ہے۔ وَأَقَلُّ السِّرِّ أَن يُسْمِعَ نَفْسَهُ خَاصَّةً صَحِيحًا أَوْ تَقْدِيرًا، جہر کا کم ترین مقدار یہ تھا کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ ساتھ والے کو سنائی دے جو صحیح و سالم کان والا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بلند آواز کی حد تک نہ پہنچ جائے بلکہ معتدل حد تک وہ بلند کر سکتا ہے آواز کو قرات کی۔ اب اس کے مقابلے میں اخفات اور سر یعنی آہستہ آواز سے پڑھنے کی کم ترین مقدار کیا ہے، ان یسمع نفسہ خاصۃ صحیحا، کہ اس طرح پڑھے کہ وہ اپنے آپ کو سنائے جب وہ کیا ہے صحیح و سالم ہو اس کے کان، تو ایسی آہستہ آواز سے پڑھے کہ فقط خود سن سکتا ہو، اگر صحیح و سالم ہے تو وہ خود سن رہا ہو، او تقدیراً اگر اس کے کان صحیح و سالم نہیں ہے تو اتنی آواز اندازہ گیری کر کے پڑھے کہ اگر وہ صحیح و سالم ہوتا تو اس کو سن سکتا۔ وَأَكْثَرُهُ أَلَّا يَبْلُغَ أَقَلَّ الْجَهْرِ، اور آہستہ آواز سے پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ اتنی آواز بلند نہ کرے کہ وہ جہر کی کم ترین مقدار کو پہنچے، یعنی اتنی بلند آواز نہیں کر سکتا کہ ساتھ والا اس کو سن لے، اگر ساتھ والا سنے تو وہ تو جہر کی کم ترین مقدار میں پہنچ جائے گا۔ تو اخفات یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھے خود سن سکے اور ساتھ والے کو سنائی نہ دے۔ وَلَا جَهْرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وُجُوبًا، یعنی عورت کے اوپر بلند آواز سے قراءت کرنا وجوب اس کے لیے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بل تتخیر بینہ و بین السر فی مواضعہ، جہر کے جو موارد تھے مرد کے لیے صبح اور عشاءین کی پہلی 2 رکعتوں میں اس مرد کے لیے جہر تھا، تو جہر کے محل اور موارد میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہر کے ساتھ پڑھے یا سر آہستہ آواز سے پڑھے، یعنی اختیار ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بلند آواز سے پڑھنے میں اختیار ہے۔ اذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها، جب اس کو ایسا شخص نہ سن رہا ہو اس کی آواز کو اور اس کی قراءت کو کہ جس کے لیے اس کی آواز کا سننا حرام ہوتا ہے، یعنی اگر وہ صبح اور عشاءین کی قراءت کو بلند آواز سے پڑھتی ہے اور ساتھ میں اجنبی نامحرم شخص اس کی آواز کو سن رہا ہو تو پھر اس کو بلند آواز سے پڑھنا اور جہر کے ساتھ پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ اگر کوئی نامحرم شخص نہیں سن رہا تو پھر یہ اس کو اختیار ہے کہ جہر کے ساتھ پڑھے یا آہستہ آواز سے پڑھے۔ وَالسِّرُّ أَفْضَلُ لَهَا مُطْلَقًا، لیکن آہستہ آواز سے پڑھنا اخفات کے لحاظ سے پڑھنا افضل ہے اس کے لیے مطلقاً، چاہے کوئی سننے والا ہو یا سننے والا
نہ ہو۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ جب نامحرم سننے والا نہ ہو تو پھر بھی اس کو اخفات اور آہستہ آواز سے پڑھنا افضلیت رکھتا ہے، اور یہ باب احتیاط سے افضلیت ہے۔ اس بحث کا آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى بَيْنَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ إِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا الْأَجْنَبِيُّ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْإِخْفَاءُ۔ خنثی جس کا مرد یا عورت ہونا معین نہیں ہے۔ خنثی خسرے کو بھی کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں، جو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی انگلش میں کوئی ٹرانسجینڈر یا اس قسم کی اصطلاح عام ہو چکی ہے۔ تو خنثی مشکلہ ہوتا ہے، خنثی جس کی تعین بعد میں میڈیکل وغیرہ کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ اگر میڈیکل کے ذریعے اس کا مرد ہونا معین ہو جائے تو وہ مرد کے حکم میں چلا جاتا ہے، اگر عورت کے اس میں صفات ظاہر ہو جائیں تو وہ صفات کے اس عورت کے ضمن میں چلا جاتا ہے۔ ہماری بات خنثی مشکلہ میں ہوتی ہے جس کی تعین نہیں ہوتی۔ میڈیکل اور ان چیزوں کو معیار قرار دینا چاہیے۔ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى بَيْنَهُمَا فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ۔ خنثی جس کا مرد یا عورت ہونا مشخص نہیں ہے، اس کے لیے اختیار ہے جہر و اخفات میں، مواضع جہر میں، نماز صبح اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اسے اختیار حاصل ہے، لیکن ایک شرط ہے عورت کی طرح، ان لم یسمعها الاجنبی، اگر اس کی آواز کو اجنبی اور نامحرم شخص نہ سن رہا ہو تو پھر اس کو مواضع جہر میں اختیار حاصل ہے، بلند آواز سے پڑھے یا ایسا سے۔ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْإِخْفَاءُ، اگر نامحرم اور اجنبی اس کی آواز کو سنے تو پھر اس کے لیے معین ہے کہ وہ اخفات یعنی آہستہ آواز سے قرأت کرے قرآن کی۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِوُجُوبِ الْجَهْرِ عَلَيْهَا، ایک قول ہے کہ واجب ہے خنثی پر جہر کے ساتھ نماز پڑھنا صبح اور عشاءین میں، مراعیتاً عدم سماع الاجنبی مع الامکان، ممکنہ صورت میں جب اجنبی اس کی آواز کو نہ سن رہا ہو تو پھر وہ بلند آواز سے پڑھ لے، کیونکہ عورت بھی تو ایسی صورت میں بلند آواز میں پڑھ سکتی ہے، بالفرض کہ یہ مرد ہو اگر ایسا آواز سے پڑھے گا تو پھر اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب ممکن ہو، ممکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جا کے نماز پڑھے جہاں پر کوئی مرد اور اجنبی اس کی آواز کو نہ سنے۔ وَإِلَّا، اگر ممکن نہ ہو، ایسی کوئی جگہ موجود نہ ہو جہاں پر یہ ہر وقت اپنی نماز کے لیے ایسا اہتمام کرے، واجب الاخفات ہو تو پھر اخفات ہی بہتر ہے، یعنی عورت کی طرح وہ عمل کرے اور ساری نمازوں کو آہستہ آواز سے پڑھے۔ وَهُوَ احوط، تو یہ احتیاط کے مطابق ہے، کیونکہ اگر بلند آواز سے پڑھے اور حقیقت میں وہ کیا ہو، عورت ہو، تو پھر دوسروں کو آواز سنانا گناہ شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ عورت ہو تو پھر اس احتمال کو اولویت دیتے ہوئے وہ کیا کر سکتا ہے، آہستہ آواز سے پڑھے۔ تو یہ جو جہر و اخفات کا مسئلہ ہے عموماً اس کی رعایت نہیں کی جاتی، کافی پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات اسی طرح جنالی نماز کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور جن کو تو مسائل کا پتہ نہیں ہے وہ تو اصلاً ابھی بہت دور ہے اس وادی سے۔ تو ضروری ہے کہ اس مسئلے میں ہم روایات اہل بیت اور فقہا کے نظریات کو بھی پیش کریں۔ نماز صبح اور نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کو بلند آواز سے کرنا مرد کے لیے واجب ہے، یہ مشہور نظریہ ہے، خود شہید ثانی نے بھی کہا ہے۔ صحیح ہے، زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر فقیہ ثقہ راوی ہے، اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، فی رجل جہر فیما لا ینبغی الاجہار فیہ واخفا فیما لا ینبغی الاخفاء فیہ، ایک شخص ہے وہ
یہاں پر بلند آواز سے پڑھنی ہوتی ہے قرات، وہ آہستہ سے پڑھتا ہے، اور جہاں پر مخفی اور آہستہ آواز سے پڑھنا ہوتا ہے وہاں پر کیا کرتا ہے، بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ تو اس جو یعنی اپوزٹ چلتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایو ذالک فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعلیہ العادۃ، جو شخص بھی جان بوجھ کر جناب علی اس مسئلے کی مخالفت کرے اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر بھول کر مخالفت کر لے جا رہے بات کی، یا صاحب و نسیان اس کو ہو جائے، یا اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ روایت وسائل و شیعہ میں باب 26 ابواب القراءت میں موجود ہے، اور اس سے جہر و اخفاء کا وجوب ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے۔ ابن جنید اسکافی قدیم عالم ہیں، شیخ مفید کے اساتذہ کے طبقے میں ہیں، اور سید مرتضی اپنی مصباح میں فرماتے ہیں واجب نہیں ہے جہر و اخفاء۔ بہرحال ان کی دلیلوں پہ بحث ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس روایت کو کیسے حل کیا ہوگا۔ ویسے ایک بات تو ہے کہ یہ دونوں خبر واحد کی حجیت کے منکر تھے، شاید اس حوالے سے انہوں نے اس روایت پر عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن سید المدارک بھی اس کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے صحیح علی بن جعفر اریزی، امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں ان الرجل یصلی من الفریضہ ما یجہر فیہ بالقراءۃ هل علیہ الا یجہر، ایک شخص فریضہ نماز پڑھتا ہے جس میں قراءت بلند آواز سے کی جاتی، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بلند آواز سے نہ پڑھے؟ فرمایا ان شاء جہر و ان شاء لم یفعل، اگر چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، اگر چاہے تو بلند آواز سے نہ پڑھے۔ یہ روایت باب 25 میں موجود ہے باب قراءت کے، لیکن جناب علی مشہور علماء شیعہ نے اس روایت سے اعراض کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جب تاکید مزید کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دوسرے امام علیہ السلام اس کے بارے میں اس طرح فرمائیں کہ اس کی مرضی ہے، مگر یہ کہ ایسے حالات میں یہ روایت صادر ہوئی ہو کہ کسی کی جان بخشی کرانا مقصود ہو اور اضطرار اور مجبوری کی عالم میں یہ چیز صادر ہوئی ہو۔ تو بہرحال یہ ساری بحثیں روایات کو حل کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں تک نماز صبح اور نماز عشاءین کی پہلی 2 رکعتوں کا تعلق ہے تو ان میں جہر کے وجوب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فاضل بن شادان ایک جلیل القدر شخصیت ہیں جناب، انہوں نے روایت کی امام رضا علیہ السلام سے ان الصلوات التي يجهر فيها انما هي في اوقات مظلمه فواجب ان يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعه فإن اراد ان يصلي صلى لانه ان لم يرى جماعه علم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار في اوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها الى السماع۔ یہ باب نمبر 25 میں موجود ہے۔ فرمایا ان نمازوں میں قراءت بلند آواز سے کی جاتی ہے، وہ تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، تو واجب ہوا کہ ان کو بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جو گزرنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں نماز جماعت قائم ہو رہی ہے، اس کی فضیلت کو حاصل کریں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ وہ دیکھ تو سکتے نہیں تو ان کو آواز سنا کے ان کو متوجہ کیا جائے گا۔ اور جن 2 نمازوں میں جہر نہیں ہوتی تو وہ دن کے وقت ہوتی ہیں، نماز ظہر و عصر، چونکہ وہاں پر روشنی ہوتی ہے اور لوگ جماعت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہاں بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ یحییٰ بن اقسم کی روایت بھی اسی طرح ہے، ابو الحسن نے ابا امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی
نماز فجر میں قرات بلند آواز سے کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ تو دن والی نماز ہے، اور نماز جو رات کو پڑھی جاتی ہیں نمازیں ان میں جہر ہوتی تھی۔ فرمایا لأن نبی کان یغلس بہا فقربہا من اللیل، چونکہ نبی اکرم اس کو اول وقت میں پڑھتے تھے تو اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، تو یہ نماز شب کے قریب ہے، اس وجہ سے اس کو بھی بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ رجاء بن ابی ضحاک ہے، امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتا ہے انہ کان یجہر بالقراءۃ فی المغرب والعشاء الاخرہ وصلاۃ اللیل والشفع والوتر والغداۃ۔ امام علیہ السلام اپنی جو نماز مستحب اور واجب کی بلند آواز سے پڑھتے تھے، کون کون سی؟ مغرب و عشاء، نماز شب، شفع اور وتر، اور نماز صبح بھی۔ ویخفی القراءۃ فی الظہر والعصر، اور ظہرین میں آہستہ آواز سے قراءت کرتے تھے۔ تو ان تمام میں سوال جو ہے نا جی وہ قراءت کے جہر کے بارے میں ہے، قراءت کے جہر کے بارے میں۔ اس وجہ سے باقی جو ذکر اذکار واجب ہیں، یہ مستحب، تشہد، سلام، ذکر رکوع، سجود و قنوت، تو اس کے بارے میں صحیح ہے علی بن یقین وارد امام کاظم علیہ السلام سے سألتہ عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشہد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت، کہ میں نے امام سے سوال کیا مرد کے بارے میں کہ تشہد اور رکوع و سجود اور قنوت کے ذکر اذکار کو کیسے بلند آواز سے پڑھے؟ فرمایا انشاء جہرا و انشاء لم یجہر۔ یہ باب نمبر 20 میں موجود ہے روایت۔ تو یہ سب مردوں کے بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے، اور مردوں کے بارے میں ہی سوال کیا گیا ہے، اور عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ علی بن جعفر کی روایت میں سألہ عن النساء هل علیہن الجہر بالقراءۃ فی الفریضہ، فرمایا لا الا ان تکون امرأۃ ام النساء فتجہر بقدر ما تسمع قراءتها، اس پر جہر واجب نہیں ہوتی مگر عورتوں کو جماعت کرائے تو تھوڑا بلند آواز سے پڑھے تاکہ دوسری سن سکے اس کی قراءت کو۔ یہ باب نمبر 31 میں موجود ہے روایت۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے یہ خلاصہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا۔ خبر سما اس کی جو ہے تفسیر میں آئی ہے المخافۃ ما دون سمعک والجہر ان ترفع صوتک شدیدا، باب 33 میں موجود ہے۔ تو انسان کو بہت زیادہ چیخ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں اس سے مفسد ہوتی ہے، اور قرآن میں ہے کہ نہ بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ ہی بہت آہستہ سے پڑھیں۔